السلام علیکم کلاس 2 اسٹوڈنٹ، اسلامیات کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اس کا صفحہ نمبر 20 اور 21 آپ نے کھولنا ہے۔ یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے لاسٹ ویک میں سبق آپ کا پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور بچوں سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت۔ یہ میں نے آپ کو سبق پڑھایا، اس کے سوال جواب کروائے، اس کے مختصر سوال جواب کروائے، اور اب آج میں اس کی آپ کو خالی جگہ کرواؤں گی۔ صحیح ہے، خالی جگہ کے لیے آپ صفحہ نمبر 21 جو ہے کھولیں گے، 21 کھولیں گے اور دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اوپر والی یہ 2 سرگرمیاں تو ہم کاٹ دیں گے، یہ نہیں کروانی ہم نے۔ صحیح ہے، یہ 2 نہیں کرنی ہم نے یہ والی کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 21 پہ 4 نمبر کی سرگرمی، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے رسول پاک کے بارے میں چند جملے کے بارے میں جملے مکمل کیجیے۔ اب نیچے لفظ لکھے ہیں، ذخیرہ الفاظ حضرت آمنہ، قرآن مجید، سچ، آخری رسول، رحمت۔ اب ہمیں اس میں یہ خالی جگہوں میں یہ لفظ مکمل کرنا ہے، لفظ پڑھ کے ہمیں صحیح لفظ کو ادھر لکھنا ہے۔ اب پہلے تو آپ یہاں پر آج کی ڈیٹ ڈال دیں گے، آج ہے 16/4/2021۔ صحیح ہے، یہ ڈیٹ ڈال دیں گے آپ، یہ ڈیٹ آپ کی ڈل گئی اس پہ، اور یہ والا ہم کام کریں گے کتاب میں، پھر اس کو آپ کاپی میں بھی کریں گے۔ صحیح ہے، نمبر 1 ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے ڈیش ہے۔ سب کے لیے یعنی پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں، آخری رسول ہیں، سچ ہیں، قرآن مجید ہیں، یہ حضرت آمنہ ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی سب کے لیے رحمت ہیں، تو پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا لفظ رحمت، یعنی کہ سب کے لیے آپ رحمت ہیں، اور یا اس میں آ جائے گا۔ پھر دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیش تھے۔ اللہ کے کون تھے؟ حضرت آمنہ تھے، قرآن مجید تھے، سچ تھے، یا آخری رسول تھے۔ رحمت تو آ گیا، اس میں ہم نے ٹک لگا دیا، یہ لکھ لیا ہم نے پہلے ہی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈیش تھے، آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس پہ بھی ہم نے ٹک لگا دیا، یہ 2 ہو گئے۔ پھر تیسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش اتارا گیا، حضرت آمنہ اتارا گیا، قرآن مجید اتارا گیا، یا سچ اتارا گیا۔ تو قرآن مجید اتارا گیا، آپ ادھر قرآن مجید لکھ دیں گے۔ صحیح ہے، اس کے اوپر آپ ٹک لگا دیں گے۔ پھر نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے، حضرت آمنہ بولتے تھے یا سچ بولتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، تو آپ سچ کے اوپر ٹک لگا دیں گے۔ اب کیا ہے آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ڈیش ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ صحیح، یہ خالی جگہ ہم نے ابھی کتاب میں کی، اور آپ نے اس کو اپنی کلاس ورک کاپی کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ صحیح بیٹا، اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ میں آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ لے کے بھیج دوں گی۔ یہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا اس تصویر کا، یہ آپ کو اس کے ساتھ میں مل جائے گا۔ اب اس کے بعد جو میں کام کرواؤں گی وہ آپ کا بورڈ پر کام ہوگا۔ اب دیکھیں بورڈ پر ہم آ گئے لیکچر نمبر 4 میں، اور تاریخ ڈلی ہوئی ہے 16/4/2021۔ سرگرمی کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، خالی جگہ ایک پیج پہ کریں گے، دوسرے پیج پر آپ یہ کام لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے سرگرمی کی، پھر سوال لکھیں گے درج ذیل ناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنے رشتے سے ملائیے، یعنی یہ جو نام لکھے ہیں حصہ الف میں، اس کا حصہ بے میں جو رشتے لکھے ہوئے ہیں اس سے آپ کو ملانا ہے۔ پہلا لکھا ہے ام ایمن، دوسرا لکھا ہے حلیمہ سعدیہ، تیسرا لکھا ہے حضرت ابو طالب، چوتھا لکھا ہے حضرت عبداللہ، اور 5واں لکھا ہے بی بی آمنہ۔ صحیح ہے، اب رشتے لکھے ہوئے ہیں والد، ابو، خادمہ، چچا، دائی، والدہ، امی۔ اچھا، یہ لفظ دائی جو ہے وہ ہے جو چھوٹے بچوں کو جو پالتا ہے،
جیسے عرب میں رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کو مکے سے باہر بھیج کر ان کی پرورش کی جاتی تھی، اور جو عورت لے کے جاتی تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ دائی کہلاتی تھی۔ تو اس طرح ہمارے پیارے نبی کی بھی دائی تھی، ان کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو آپ اس سے ملائیں گے۔ صحیح ہے۔ اب پہلا لفظ ہے ام ایمن۔ ام ایمن کون تھی؟ آپ کی والدہ کی خادمہ تھی، یعنی ملازمہ تھی۔ تو آپ ام ایمن کو خادمہ کے لفظ سے ملا دیں گے۔ یہ آپ کی بورڈ پیپر ملا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ ملا دیں گے۔ صحیح ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے حلیمہ سعدیہ۔ اب حلیمہ پیدا ہونے کے بعد آپ 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، تو وہ آپ کی کون تھی؟ دائی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ کو آپ دائی سے ملا دیں گے۔ پھر تیسرا لفظ ہے حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے جناب عبداللہ کے بھائی تھے، تو چچا سے آپ ملا دیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ آپ کے کون تھے؟ والد یعنی ابو تھے، تو آپ ان کو اس سے ملا دیں گے۔ اور پھر آخری والا ہے حضرت بی بی آمنہ، وہ آپ کی والدہ یعنی امی تھی۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے، یہ سرگرمی والی اور خالی جگہ کا کام، یہ دونوں کام اپنے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اب میں اس پہ نمبر ڈال دیتی ہوں۔ حصہ الف کے جو نام ہیں اس پہ نمبر نہیں ڈلے ہوئے، تو میں بورڈ پر لے جا کر اس کے نمبر آپ کے ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اسی طریقے سے کریں۔ نمبر 1 حلیمہ سعدیہ پہ، نمبر 2 پھر حضرت ابو طالب پہ، نمبر 3 پھر حضرت عبداللہ پر، نمبر 4 اور حضرت بی بی آمنہ پر، نمبر 5۔ صحیح ہے۔ آپ نے ان نمبر کے ساتھ حصہ الف سے آپ نے اس کو ملانا ہے، اور اس کا آپ کو اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت کا کام یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ فرائیڈے کے بعد یعنی کہ منڈے کو میں آپ لوگوں کی اسلامیت کی کاپیز جو ہیں وہ چیکنگ کے لیے منگاؤں گی، اور اب تک کا جتنا کام جو ہے اسلامیت کی کاپی میں ہوا ہے وہ سب چیک کیا جائے گا۔ تو ہر بچہ جو ہے سبق کا کام جو ہے پورا کمپلیٹ رکھے گا یہاں تک، یہ والا کام تک آپ کا اب تک کا چیپٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کا کام یہاں پر ختم ہے۔ صحیح ہے۔ یہ اتنا کام سب بچوں کی کاپی پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ منڈے کو جب میں کاپی منگاؤں گی تو ہر بچے کا کام کمپلیٹ ورک کے ساتھ آئے، تاکہ میں کاپیز کو آسانی سے چیک کر لوں، اور آپ جلد کاپی پہنچا دیے گا، لیٹ ٹائمنگ میں مت بھجوائیے گا۔ صبح میں جلدی بھجوا دیں گے تو آپ کی کاپی جلدی چیک ہو جائے گی، اور اگر آپ اینڈ ٹائم پہ بھجوائیں گے، چھٹی کے ٹائم پہ بھجوائیں گے، تو پھر وہ اس سے اگلے دن آپ کو کاپیز ملیں گی چیک ہوئی ہوئی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی آپ کی کاپی آپ کو اسی دن مل جائے چیک ہو کے، تو آپ صبح میں کے ٹائمنگ میں اپنی کاپیز جو ہے نیچے سبمٹ کروا دیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آپ کے آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہم سبق شروع کریں گے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے آپ کو انٹروڈکشن دیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ ہوگا آپ کی کتاب سلام میں سے صفحہ نمبر 22 پہ۔ سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار۔ صحیح ہے۔ حضرت محمد یعنی کہ جو ہمارے نبی ہیں، نبی آخر ہیں، ہم جن کی امت ہیں، جن کو مانتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کی سیرت اور کردار، یعنی وہ سیرت میں کیسے تھے اور ان کا کردار کیسا تھا، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بجائے تقلید ہے، اور ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم ان کی طرح جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں۔ صحیح ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، چھوٹا سا سبق ہے، پھر آپ لوگ اس کی بلند خوانی گھر میں کیجیے گا، اور جب اگلے ویک آپ کی کلاس ہوگی تو میں آپ سے بلند خوانی کرواؤں گی۔ صحیح ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وہ سب کچھ ہے جو بہتر زندگی کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے علم کا بہترین ذخیرہ ہے، اس طرح رسول پاک کی زندگی کی ہر بات ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، مشعل راہ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے
یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جو بھی آپ کو پہلی بار دیکھتا مغروب ہو جاتا اور آپ کے پاس بیٹھتا اور آپ سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت محمد کے خاندان، وقار، گفتگو، صورت اور سیرت کا کوئی ثانی نہیں، یعنی کوئی ان کے جیسا دوسرا نہیں تھا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے حضرت محمد کے خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کی امیدوں کا مرکز تھے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے آپ کو بچپن سے جوان ہوتے وقت دیکھا تھا، اس لیے آپ ان کے امیدوں کا مرکز تھے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، سیرت اور کردار تھے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کو تمام جہانوں کے لیے، دنیا میں جتنے جہان ہیں، آسمان کا جہان، پانی کا جہان، جنوں کا جہان، پریوں کا جہان، انسانوں کا جہان، جانوروں کا جہان، ان سب جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا اور ایک ایسی کتاب دی گئی جو قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ وہ دین جو 1,24,000 انبیاء کے ذریعے آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جاتا رہا، اس کی تکمیل کی گئی اور بتایا گیا کہ حضرت محمد جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نبی کریم کے علم، عمل، سیرت اور کردار سے بہت متاثر تھے۔ وہ ان کے فیصلوں، مشوروں اور دیگر اہم باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ حضرت محمد کی زندگی کا کوئی گوشہ یعنی کوئی پہلو ہم لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ حضرت محمد نے جو تعلیم دی دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت رسول کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کے عمل کو جو ہے سنت کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور سب کی رائے سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی مرضی کسی دوسرے پر مسلط نہ کریں، بلکہ مل جل کر ساتھ رہیں اور دوسروں کی آزادی اور مرضی کو اہمیت دیں۔ غلط بات کو نہ مانیں، حق کا ساتھ دیں، برائی کو روکیں اور اچھائی کو پھیلائیں۔ جھوٹ، فریب، چوری، غیبت اور رشوت خوری جیسی عادات کو ہمارے نبی نے سخت ناپسند فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول کے اسوہ یعنی طریقۂ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، سچ بولیں، انصاف کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی مدد آپ کریں، عجز اور انکساری اور خوش اخلاقی کو اپنی عادت بنا لیں، رزق حلال کمائیں، ایمانداری سے محنت کریں، رزق ضائع نہ کریں، اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، برائیوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیں، نیک کاموں کو کرنے کا بولیں اور دوسروں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں۔ صحیح ہے، یہ سبق میں نے پڑھا، آپ نے اس کو ریڈ کر کے آئیے گا آپ یہ، اور جو تھرسڈے کو اب اس کے بعد کلاس ہوگی آپ کی، تو پھر میں آپ کو اس کی 1 by 1 میں نام لے کے آپ لوگوں کی ریڈنگ سنوں گی، اور جس بچے کا نام لوں گی وہ وائس ریکارڈ کر کے اتنی اس کی ریڈنگ کرے گا، اس طرح ہر بچہ ریڈنگ میں حصہ لے گا۔ صحیح ہے، اور آپ نے اس سے پہلے والا کام مکمل کر کے منڈے کو اس کی کاپی اسکول میں دینی ہوگی۔ اور اب آپ کا جو ہے لیکچر نمبر 4 یہاں پر ختم میں کر رہی ہوں۔ صحیح ہے، سب بچوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سب پورا لیکچر سنیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اور اب آپ کو لیکچر نمبر 4 کو آپ کو ختم کرتی ہوں۔ خدا حافظ کلاس۔